بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قُلْتَ إِنَّ الْأَوَامِرَ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِابْتِنَائِهَا عَلَى مَصَالِحِ الْأُمُورِ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ فالمصلحۃ فیہا اما من قبیل العنوان فی المأمور بہ او من قبیل الغرض الی آخرہ۔ بحث ہماری یہ چلی تھی کہ شبہ وجوبیہ اور دوران بین الاقل والاکثر اور وجہ شبہ فقدان نص۔ شیخ اعظم نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک یہاں عقل کو بجا لانا کافی ہے اور اکثر کی نسبت اصالت البراء جاری ہوگی، احتیاط واجب نہیں ہے۔ وَلَنَا عَلَى ذَلِكَ، پھر فرمایا ہمارے پاس دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ دلیل عقلی کو بیان فرمایا، پھر اس پر ایک پہلا اشکال ہوا فَإِن قُلْتَ کے ذریعے، یعنی خود ہی اپنے اوپر اشکال وارد کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا تاکہ ہماری دلیل تمام اشکالات سے پاک ہو۔ اس اشکال میں فرمایا تھا کہ ممکن ہے مستشکل یہ کہے کہ جناب اوامر عرفیہ میں لوگ احتیاط پر عمل کرتے ہیں، جیسے اوامر طبیب ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا تھا کہ جناب ایک اوامر ارشادی ہوتے ہیں، ایک اوامر مولویہ ہوتے ہیں۔ ہمارا موضوع بحث امر مولوی ہے، جہاں ثواب و عقاب کی بات ہے، جہاں اطاعت اور معصیت کی بات ہے۔ امر ارشادی میں ثواب و عقاب کی بات نہیں ہوتی۔ آخری جملے یہ تھے جہاں فرمایا تھا نام قد یامر المولا، وہاں میں نے گزارش کی تھی کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ مولا جب امر کرتا ہے تو اس امر مولا میں دو لحاظ ہوں، دو جنبے ہوں۔ وہ امر مولوی بھی ہو، یعنی اس پر ثواب و عقاب بھی ہو، اور اس میں جنبہ ارشادی بھی ہو، وہ ٹھیک ہے جی، ہدایت بھی ہو۔ تو جہاں ارشادی ہوتا ہے وہاں پر ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب وہاں ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ محصل کا یقین ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، مثال بھی یہ گزارش کی تھی کہ اصل حکم تو ہے کہ لا صلاۃ الا بالطہور، ٹھیک ہے جی۔ اب لباس کو اصل طہارت شرط ہے، لیکن طہارت موقوف تھی کس پر؟ اس کے لیے ہم نے کپڑے کو دھونا تھا، لیکن اگر ایک دفعہ دھوتے ہیں اور دوسری دفعہ نہیں دھوتے اور شک ہے کہ آیا ایک دفعہ دھونے سے یہ پاک ہو جائے گا تاکہ اس سے نماز ٹھیک ہو یا نہ ہو، تو وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے تاکہ محصل یقینی ہو جائے۔ یہ بات یہاں تک ہو چکی تھی۔ آج کا درس یہاں سے ہے فَإِن قُلْتَ، یہ دوسرا اشکال، کہ اگر کوئی ہمیں یہ اشکال کرے اور کہے کہ جناب یہ جتنے بھی اوامر شرعیہ ہیں ان میں دونوں جنبے پائے جاتے ہیں، یعنی کیا اس میں مولویت بھی پائی جاتی ہے، ارشادیت بھی پائی جاتی ہے، اس کی اطاعت پر ثواب اور اس کی معصیت پر عقاب، یہ ہو گیا اس لیے کہ یہ امر مولوی ہے۔ ارشادیت کس لحاظ سے ہے؟ کس چیز کی طرف یہ ہمیں ارشاد کرتی ہیں، پہنچاتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی شے جب واجب کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور جب کسی شے کو حرام کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہوتا ہے۔ تو در حقیقت اس مصلحت کو حاصل کرنے یا اس مفسدہ سے بچنے کے لیے یہ
امر ہوتا ہے نماز پڑھو۔ کیوں جی؟ یہ ارشاد ہے تاکہ جو نماز میں مصلحت موجود ہے اس کو تم حاصل کر سکو۔ شراب نہ پیو، کیوں؟ تاکہ اس کے شرب میں جو مفسدہ موجود ہے اس سے تم، تو اس لحاظ سے یہ ارشادی ہو گئے۔ ٹھیک ہوگا؟ خوب، اب جو مصلحت موجود ہے وہ تو ہے اس نماز میں کہ جب ہم اس کو تام الاجزاء و شرائط بجا لائیں گے۔ ہم نے اگر 8 اجزاء والی نماز پڑھی اور نامی کو ہم نے انجام نہ دیا تو ہمیں شک ہوگا کہ آیا یہ نماز وہ والی ہے کہ جس سے وہ مصلحت حاصل ہو سکتی ہے جس کے لیے ہم نے یہ پڑھی ہے یا نہ۔ تو ایسے مورد میں تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، برات نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کول جناب شیخ جواب دیتے ہیں۔ ابتدا میں تھوڑا سا یہ لکھ لینا، اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی فعل میں کوئی مصلحت اور مفسدہ موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب تابع امر شارع ہیں۔ شارع نے فرمایا کہ یہ کرو تو بس اس میں مصلحت آ جاتی ہے، اور اگر فرمایا کہ یہ نہیں کرو تو اس میں مفسدہ، آج خود ان میں کوئی مصلحت اور مفسدہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم امامیہ اور معتزلہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نہ، ان افعال میں مصلحت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے امر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لیے تمہارے اوپر واجب ہے، یا اس فعل میں مفسدہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے نہیں آتی ہے۔ لہذا اوامر و نواہی شارع افعال میں موجود مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ کتنے نظریے ہو گیا جان؟ 2۔ ہم امامیہ میں سے 2-3 بزرگان ایسے بھی ہیں جیسے صاحب فصول محقق خنساری سید صادر، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، بسا اوقات چاہے اس مامور بہ میں، اس فعل میں کوئی مصلحت یا مفسدہ ہو یا نہ ہو، خود اس امر میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ جب امر کرتا ہے شارع، اس امر میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے یا اس نہیں میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، بہرحال خود اس امر میں ہوتی ہے، مامور میں ہو یا نہ ہو۔ یہ ہو گئے 3 نظریے۔ شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں کہ جو آپ کا اشکال ہے کہ جناب یہ جو اوامر شرعیہ ہیں ان میں جنبہ مولویت بھی ہے، جنبہ ارشادیت بھی ہے، چونکہ امر اس چیز کا ہوتا ہے کہ جہاں فعل میں مصلحت پائی جائے، نہیں وہاں یہ فلاں، یہ فقط ایک نظریے کی بنیاد ہے جو ہمارا ہے امامیہ کا۔ ہم جب بحث کر رہے ہیں تو صرف اس بنیاد پر نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم نے اشاعرہ کو بھی ساتھ ملانا ہے جو کہتے ہیں سرے سے فعل میں کوئی مفسدہ کوئی مصلحت ہوتی ہی نہیں ہے، پھر ان پر آپ کیسے اشکال کریں گے؟ سالبہ انتفاع موضوع ہوگا نا، وہ کہتے ہیں فعل میں کوئی مصلحت ہے ہی نہیں کہ جس کو درک کرنا ہے، بس امر آئے گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے امامیہ میں سے وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ خود امر میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، مامور بہ میں ہو یا نہ ہو، پھر ان کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو اشکال ہے وہ فقط ایک نظریے کی بنیاد پر ہے، 2 نظریے جو دیگر ہیں اشاعرہ کے اور صاحب فصول کے، اس پر وہ اشکال وارد نہیں ہوتا، نہ کوئی مصلحت ہوگی نہ اس کے درک کا مسئلہ آئے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ کسی فعل میں مصلحت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں امر آتا ہے، نہیں ہوتی ہے
مفسدہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب ہم آ جائیں کہ آپ یہ اشکال کر رہے ہیں کیا کہ جناب جب امر شارع آ گیا اس کا مطلب ہے نماز میں کوئی مصلحت تھی تو مولویت ترک صلاۃ ہوگا تو یہ باعث عقاب ہے، ارشادیت اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے اس مصلحت کو پانا ہے جو اس میں موجود ہے۔ ٹھیک، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا جواب یہ ہے، پوری توجہ کرنا کا لطف آئے گا، نئی بات ہے۔ آیا فعل من حیث الفعل میں کہ ہم اٹھیں اور 2 رکعت بس ہم سورہ یہ وہ سارے پڑھ لیں تو کیا اس سے وہ مصلحت حاصل ہو جائے گی، یا اس میں کوئی شرائط ہیں؟ لطف لینا گا تو جواب آپ کا یہ ہوگا کہ جناب اس مصلحت کو جو صلاۃ میں کی مصلحت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو ہو قصد امتثال کہ میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، یہ قصد ہو، چونکہ امر مولا ہے اس کا امتثال کرتے ہوئے میں نماز کو پڑھ رہا ہوں۔ ایک دوسرا، فقط قصد امتثال بھی کافی نہیں، ساتھ قصد وجہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں بجا لا رہا ہوں آیا یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے، اور اس کی اجزاء واجبہ اور مستحبہ کا بھی قصد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہوگا، ترتیب سے چلنا بہت لطف آئے گا۔ دونوں کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کام کرنے ہیں۔ اب یہ بندہ کسی بھی جز کا قصد وجہ وجوب یا استحباب کا تب کر سکتا ہے نا جب اس کو علم ہو کہ یہ واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ دیکھو نا امتثال 2 قسم کے ہو گئے، ایک ہوتا ہے امتثال اجمالی، ایک ہوتا ہے امتثال تفصیلی۔ امتثال اجمالی آقا جان یہ ہوتا ہے کہ میں اس نماز کو بجا لا رہا ہوں واقع میں جو بھی ہے، یعنی واجب ہے تو واجب، مستحب ہے تو واجب، ایک یہ ہوگا اجمالی۔ ایک ہوتا ہے امتثال تفصیلی، میں یہ 2 نماز پڑھ رہا ہوں چونکہ امر مولا ہے، چونکہ یہ واجب ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، یا چونکہ یہ مستحب ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس تفصیل میں یہ آئے گا کہ جو اس کے اجزاء واجبہ ہوں گے ان کو بے قصد الوجوب بجا لائے گا، جو مستحب ہوں گے ان کو بے قصد الاستحباب بجا لائے گا۔ جناب قصد واجب اور امتثال تفصیلی جس میں قصد واجب ضرورت ہے، یہ اس وقت کرے گا جب مکلف کو علم بھی ہو کہ یہ واجب ہے۔ اگر مجھے ایک چیز کے واجب ہونے کا علم ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس میں وجوب کا قصد کروں گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا محل باس، جو ہمارا محل باس ہے کہ شک ہے بین الاقل والاکثر، اقل تو ہو گیا یقین، جو اکثر ہے کہ آیا حامد کے بعد سورہ واجب ہے یا نہیں، اس کو ہے شک۔ کوئی نص بھی اس کے وجوب پر اس کے پاس نہیں ہے، تو جس کے وجوب پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، وہ کیسے اس میں قصد وجہ وجوب کرے گا؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا، چونکہ جب تک وجوب کا علم نہ ہو وہ اس کو کیسے واجب سمجھ کر بجا لائے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک کام جو کر ہی نہیں سکتا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے بس میں نہیں ہے، لہذا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس جزء مشکوک میں وہ برات جاری کرے گا۔ ہاں جس کا علم ہے، علم کیا ہے؟ اس کو علم ہے کہ میں نے ایک نماز پڑھنی ہے، اس کو علم ہے کہ اس نماز کی 8 شرائط کا مجھے یقین ہے،
لہٰذا جہاں وہ بجا لائے گا ہر حال میں. کیوں؟ اگر یہ 8 والی بھی نہیں پڑھے گا وہ عاصی شمار ہوگا، وہ مستحق عقاب ہوگا، عقل اس کی مذمت کرے گا. لیکن جو نامی تھی اس پر کوئی دلیل ہی نہیں، اس کا باقی کو تو بجا لائے گا، بے قصد وجہ وجوب بجا لائے گا، یا جن کے استحباب کا علم ہے اس کو استحباب میں بجا لائے گا. جس کا علم ہی اس کو نہیں ہے اس میں وہ قصد وجہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. لہذا یہ اشکال وارد نہیں. درمیان میں ایک جملہ آئے گا انشاءاللہ وہ ترجمہ وضاحت کروں گا، میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا چونکہ اصل مطلب یہ تھا. وہ آئے گا کہ یہ احکام شرعیہ الطاف ہیں، کہ یہ لطف ہیں حکم عقل کی طرف. میں اس کی وضاحت ترجمے میں آپ کو کرتا ہوں کہ وہ اس سے مراد کیا ہے. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ ہماری دلیل پر یہ اشکال کریں، پوری توجہ میری جان. اس ان قلت کا اصل تعلق یہ جو اوپر والا پیرا تھا نام قد یامر المولا بے مرکب اس کے ساتھ ہے کہ بسا اوقات مولا امر کرتا ہے اور اس امر میں جنبہ مولویت بھی ہوتا ہے، جنبہ ارشادیت بھی ہوتا ہے. جب ارشادیت ہو تو وہاں احتیاط ہوتی ہے. یہ اس سے مربوط اشکال ہے. کیا کہ فَإِن قُلْ، کہ اگر آپ یہ اشکال کریں کہ ان الاوامر الشرعیۃ کلھا من ھذا القبیل، کہ جتنے بھی اوامر شرعیہ ہیں وہ اس قبیل سے ہیں. کیا؟ یعنی ہر امر شرعی میں جنبہ مولویت بھی ہوتا ہے اور جنبہ ارشادیت بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب آپ نے خود اوپر کہہ دیا کہ اگر جنبہ ارشادیت تو احتیاط ہوتی ہے، پھر یہاں بھی احتیاط ہونی چاہیے. اچھا کیوں جی؟ جنبہ ارشاد مولویت تو سمجھ آ گئی، حکم آ گیا اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہو گیا. ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ ہو گیا قائم کرنی، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم عاصی شمار ہوں گے، عقاب ہوگا. مولویت کس لحاظ سے، ارشادیت کس لحاظ سے؟ فرماتے ہیں لابتنائہا، چونکہ یہ اوامر شرعی کب آتے ہیں؟ یہ مبتنی ہیں علی مصالح فی المامور بہ، کہ اس معمور بہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. یعنی کیا؟ صلاۃ میں کوئی مصلحت تھی جس کی خاطر اقیمو کا امر آیا کہ اقیموا الصلاۃ. وہ جو صلاۃ میں مصلحت تھی یہ اقیمو اس کی نسبت ارشادی ہے تاکہ وہ مصلحت تم پا سکو. خوب. فالمصلحت فیہا، اب ان میں مصلحت کیا تھی؟ اما من قبیل العنوان فی المامور بہ، یعنی بایمانہ تھی کہ اگرچہ ظاہراً ہمیں حکم ہوا صلاۃ کا، ظاہراً ہمیں حکم ہوا صلاۃ کا، لیکن حقیقت میں وہ امر خود صلاۃ کا نہیں تھا بلکہ اس مصلحت کو حاصل کرنے کے تھا جو صلاۃ میں موجود تھی، جو بذریعہ صلاۃ. یعنی گویا صلاۃ سبب تھی، وہ مصلحت مسبب تھی. تو مسبب والا نام سبب کو دے دے، حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، چونکہ ظاہر علاقہ سب ان کے درمیان موجود ہے لہذا مجازن کہہ دیا. او من قبیل غار، یا ہم کہیں گے نہیں کہ خود ظاہراً اور باطناً صلاۃ کا حکم ہے، اسی صلاۃ کا، لیکن صلاۃ کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کی غرض علت غائی کیا ہے؟ چونکہ اس میں ایک مصلحت ہے. ٹھیک. لہذا اس لحاظ سے یہ بن جائے گا ارشادی، اور آپ نے اوپر خود کہا کہ اگر ارشادی ہو تو پھر احتیاط ہو. واب تقریر آخر، عبارت یہی ہے جو میں نے گزارش کی نا، اشکال یہی ہے لیکن اس کو ایک اور انداز میں پیش کر رہے ہیں. کیسے؟ یا ہم یوں کہیں کہ المشہور بین العدلیہ، علماء امامیہ اثنا عشریہ میں یہ بات مشہور ہے کہ ان الواجبات الشرعیہ، کہ یہ جتنے بھی واجبات شرعی ہیں انما واجبات، اس لیے واجب ہیں لکونہا الطافا فی الواجبات العقلیہ، اس لیے کہ یہ در حقیقت واجبات عقلیہ کے لیے
الطاف ہیں، لطف ہیں۔ آپ نے لطف کی تعریف میری جان پڑھی ہے، شرح باب ہادی عشر میں بھی پڑھی ہے اور کشف المراد میں بھی پڑھی ہے۔ لطف ما یقرب الی الطاعہ ویبعد عن المعصیہ، یہ لطف تھا نا۔ اچھا، یہ واجب کیسے لطف بنتے ہیں حکم عقلی کی طرف، واجب عقلی کی طرف؟ بہت لطف لینے آگا، وہ یہ ہے، عقل کہتا ہے کہ جس میں مصلحت ہو اس کو انجام دو، عقل کہتا ہے جس میں مفسدہ ہو اس سے اجتناب کرو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا، بعض اوقات ہمارا عقل کسی امر میں خود مصلحت کو درک کر لیتا ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہے اور پھر حکم کرتا ہے کہ اس کو بجا لاؤ، اور جس کو آپ نے مستقلات عقلیہ کا نام دیا۔ لیکن بسا اوقات صغرا میں کہ آیا اس میں مصلحت ہے یا نہیں ہے، عقل اس کو درک نہیں کرتا اور محتاج ہوتا ہے حکم شرع کا۔ جب شارع کہہ دیتا ہے پھر اس کے ساتھ اس کو اب نام دیتے مستقلات، کیا غیر مستقلات عقلیہ، ٹھیک؟ اب ہمیں چند چیزوں کا پتہ چل گیا کہ فلاں 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 مصلحت کا مفسدہ کا حکم خود اس کے کبھی ہونے یا حسن ہونے کا حکم کرتا جاتا ہے، یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہو، کوئی امر ایسا ہو کہ براہ راست عقل اس کی مصلحت یا مفسدہ کو درک نہیں کرتا، تو وہ محتاج ہوتا ہے کہ شارع کیا کہتا ہے۔ اگر شارع نے فرمایا کہ یہ کام کرو تو عقل فوراً سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور اگر شارع کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، عقل فوراً درک کر لے گا اس کا مطلب ہے اس میں کوئی مفسدہ ہے، اور جس میں مصلحت ہو عقل کہتا ہے کرو۔ در حقیقت مصلحت کو حاصل کرنا، پانا یا مفسد اجتناب کرنا یہ احکام عقلیہ میں سے ہے، لیکن بعض موارد میں وہ محتاج ہوتا ہے حکم شرع کا۔ پس جب شارع نے کہہ دیا، لطف لینے آگا کہ اقیم الصلاۃ، تو عقل فوراً درک کر لیتا ہے کہ صلاۃ میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور جب مصلحت ہے عقل کہتا ہے کہ ہر وہ کام جس میں مصلحت پائی جاتی ہے اس کو فوراً انجام دو، اس مصلحت کو حاصل کرو۔ تو یہ ہے سارا اس کی تفسیر جو میں نے کی، کہ مشہور کیا ہے کہ یہ جتنے بھی واجبات شرعیہ ہیں در حقیقت الطاف ہیں واجبات عقلیہ کے، یعنی اس کے قریب کرنے والے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ٹھیک؟ فاللطف، اب وہ جو لطف ہے یا مصلحت جو بھی اس کو نام دیں، یا اما هو المامور بے حقیقتاً، یا وہ خود حقیقت میں وہی مصلحت، وہی لطف، وہی مامور بے ہے، او غرض للعامر، یا وہ اس کی عامر کی غرض ہے، یعنی علت غائی ہے۔ پس فیجب تحصیل العلم، پس واجب ہے کہ ہم علم حاصل کریں، کس کا؟ بے حصول اللطف، کیا اس لطف یا اس مصلحت کا کہ ہم نے اس کو حاصل کر لیا۔ اور ولا یحصل، وہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک جس چیز کے اس میں او مدخلیت کا ہمیں شک ہو، جزیت کا شک ہو، جب تک اس کو بجا نہ لائیں ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو مراد کیا ہے؟ جب تک اکثر کو بجا نہ لائیں، چونکہ شک ہے نا کہ نویں چیز بھی جز ہے یا نہیں ہے، تو جب تک اس کو بجا نہ لائیں گی اس مصلحت کے حصول کا، لطف کے حصول کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا احتیاط واجب ہے، برات نہیں بالنسبت للاکثر۔ قلت، شیخ عالم جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اولاً پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری بحث ہے اقل و اکثر کی، اقل و اکثر ارتباطی، فرماتے ہیں مسئلۃ البراۃ والاحتیاط، کا یہاں پر برات اختیار کریے، احتیاط غیر مبنیۃ علی کون واجب فیہ مصلحہ، یہ فقط عدلیہ کے نظریے پر نہیں ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جناب جس میں مصلحت ہوتی ہے اور وہ حکم عقلی کی طرف لطف ہوتا ہے، نا
نحن نتکلم فیہا، ہم یہاں پر جو بحث کر رہے ہیں وہ علی مذہب الاشاعرہ، ان کے نظریے کو بھی سامنے رکھ کر کہ جو سیرے سے حسن و قبح عقلی کے قائل ہی نہیں ہیں، یا اسی طرح ہمارا موضوع وہاں بھی ہے او بعض مذہب کدھر گیا بعض العدلیہ، ہمارے ہی علماء میں سے کچھ حضرات ایسے بھی ہیں عدلیہ میں سے، اثنا عشریہ میں سے، جو کہتے ہیں کہ المقتفین بوجود المصلحت فی الامر، کہ بھئی معمور بے میں مصلحت ہو یا نہ ہو، خود آمر میں مصلحت ہو تو بس یہی کافی ہے۔ تو جب معمور بے میں مصلحت ہی نہیں ہے تو کس مصلحت کو پانے کے لیے یہ آمر ارشادی ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ جب کوئی مصلحت ہے ہی نہیں تو ارشاد کس طرف ہوگا؟ جب کوئی حسن قبح ہے ہی نہیں، جب حکم عقل ہے ہی نہیں، تو یہ اس کی نسبت لطف کیسے ہوگا؟ لہذا آپ کا اشکال ان دو نظریوں کی بنیاد پر وارد ہی نہیں ہوتا۔ خوب، وثانیاً، اب آ جائیں، ٹھیک ہے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ واجب تب واجب ہوتا ہے کہ جب اس واجب میں کوئی مصلحت ہو، حرام تب حرام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ ہو، ٹھیک۔ آپ فرماتے ہیں ان نفس الفعل من حیث ہوا، ایک بندہ اٹھے رکوع سجود حمد وغیرہ پڑھ لے تو بس یہ کام کر لینے سے یہ مصلحت حاصل ہو جائے گی، یہ لطف ہو جائے گا حکم عقلی کی طرف، اور لہذا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ان نفس الفعل من حیث، صرف فعل اٹھک بیٹھک رکوع سجود پڑھنا یہ لیسا لطفاً، صرف فعل من حیث الفعل لطف نہیں ہے، یعنی یہ مورد لوجا، اس سے مصلحت حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا مثال سمجھا رہے ہیں کہ لو اتاب، اگر ایک بندہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن لا علی وجہ الامتثال، وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں امتثال امر مولا کر رہا ہوں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کو وہ مصلحت جو صلاۃ میں تھی وہ حاصل ہو جائے گی یقیناً ایسا۔ بھائی فعل من حیث الفعل، فقط اٹھک بیٹھک کرنا رکوع سجود، اس سے بات نہیں بنتی، وہ تب نماز ہوتی ہے، تب مقرب ہوتی ہے، تب وہ محصل مصلحت ہوتی ہے، قصد امتثال بھی ہو، اور پھر قدماء کے نزدیک فقط قصد امتثال کافی نہیں، قصد وجہ بھی ہو تو جا کر وہ چیز اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں لو تابع یا لو تجاب علی وجہ اللہ علی وجہ الامتثال، کہ اگر کوئی بندہ اس فعل کو تو انجام دیتا ہے، اس نے 2 رکعات بھی پڑھ لی ہیں، رکوع سجود کرا سب کیا ہے، لیکن لا علی وجہ الامتثال، امتثال امر مولا کا قصد اس نے نہیں کیا، لم یصح، وہ صحیح نہیں ہوگی، اس کو ہم نہیں کہیں گے اس نے نماز پڑھی اور اس نے اس مصلحت کو پا لیا، فلاں کچھ بھی نہیں۔ وَلَمْ يَتَّرَتَّبْ عَلَيْهِ لُطْفٌ وَلَا اثر، نہ ہی اس پر کوئی لطف و مصلحت اور کوئی اور اثر کون سا؟ کہ جو ایک صحیح عبادت پر آثار ہوتے ہیں، عبادت صحیحہ کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے، عبادت صحیحہ کے آثار میں سے ایک اثر ہوتا ہے کہ اس کی قضا نہیں ہوتی، لیکن جو بغیر قصد امتثال کے کرے گا اس پر نہ ہی اس کو مصلحت حاصل ہوگی اور نہ ہی کوئی ثواب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گیا آج؟ ٹھیک۔ بل، اب آگے فرماتے ہیں بل لطف کیا ہے؟ انما ہوا فی الاتیان، لطف کیا ہے کہ اس فعل کو بجا لایا جائے، نماز کو بجا لایا جائے علی وجہ الامتثال، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قصد جو امتثال امر مولا، کیونکہ سارے نے کہا پڑھو، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس امتثال کی پھر 2 قسمیں، ایک امتثال اجمالی ہوتا ہے، ایک امتثال تفصیلی ہوتا ہے۔ امتثال اجمالی آگے جان یہ ہوگا کہ میں یہ قصد کروں کہ میں 2 رکعات پڑھتا ہوں، واقع میں اگر واجب ہے تو واجب، مستحب ہے تو مستحب، جو بھی واقع ہے اس کے مطابق، یہ ہوگا اجمالی۔ لیکن تفصیلی کیا ہوگا کہ نہ،
میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں امتثالا لامر مولا بقصد الوجوب، اس قصد ساتھ کہ یہ واجب ہے، اس کہتے ہیں قصد واجب، یا یہ مستحب ہے بقصد المستحب، اور پھر اس کی جو اجزاء میں واجب ہیں ان کو بقصد الوجوب، جو مستحب ہیں بقصد یہ ہوتا ہے امتثال تفصیلی۔ ہو بری لطف انما ہوا فی الاتیان بے، لطف یا مصلحت کب حاصل ہوگی؟ جب انسان اس فعل کو بجا لائے علی وجہ الامتثال، ٹھیک؟ اچھا وحینئذ، اب جب وجہ امتثال لائے گا فیحتمل ان یکون لطف، پس یہ احتمال بھی ہے کہ وہاں مصلحت اور لطف فقط امتثال اجمالی سے حاصل نہ ہو بلکہ وہ منحصر ہو فی امتثال تفصیلی، کہ وہ امتثال بھی امتثال تفصیلی ہونا چاہیے۔ اچھا وہ کیسے کرے گا؟ مع معرفت وجہ الفعل، تاکہ اس کو وجہ الفعل کا پتہ ہو کہ آیا یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے، یہ پتہ ہو، تاکہ لیو کے الفعل علی وجہ، تاکہ اس فعل کو اس کی وجہ کے مطابق انجام دے، ایقاع کرے، یعنی واجب تھا تو بقصد الوجوب، مستحب تھا تو بقصد الاستحباب۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّ مَنْ سَرَّهُ مِنَ الْعَدْلِيَّةِ، کیونکہ ہم علماء امامیہ سے جن بزرگان نے یہ کہا کہ بِكَوْنِ الْعِبَادَاتِ السَّمْعِيَّةِ، کہ جتنی بھی عبادات سمعیہ ہیں جو شارع کی طرف سے ہمیں پہنچی ہیں، انما واجبت، یہ واجب ہیں احکام شریعہ، لِكَوْنِهَا الطافاً، کہ در حقیقت یہ واجبات عقلیہ کے مقرب ہیں، لطف ہیں، اس کے مراد کیا؟ اس کے مقربین میں سے ہیں۔ جو لوگ بھی ان کو لطف سمجھتے ہیں، یعنی حکم شرعی کو مقرب حکم عقل، لطف سمجھتے ہیں حکم عقل کے لیے، فقد سرہا، وہ ساتھ یہ بھی انہوں نے تصریح کی ہے کہ بے وجوب ایقاع الواجب، کہ واجب کو بجا لایا جائے علی وجہ ہی و وجوب اقتران بے، یعنی واجب کو بقصد بقصد کیا ہے؟ وجہ وجوب بجا لایا جائے تو وہ درست ہوگا۔ اور قصد وجہ کی بات شرعلومہ کی ابتدا میں آئی تھی، متاخرین قائل نہیں ہیں، لیکن جو بزرگان پرانے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قصد وجہ بھی معتبر ہے، ٹھیک؟ اب اس کا مطلب ہے جب آپ نے ایک امر شرعی کو، حکم شرعی کو بجا لانا ہے تو 2 کام کرنے ہیں، ایک کرنا ہے قصد امتثال اور ایک کرنا ہے قصد وجہ۔ اگر واجب ہے تو قصد وجہ وجوب کرنا ہے تو مصلحت حاصل ہوگی۔ ھذا متعذر فیما نحن فی، ہمارا محل بات جو اقل و اکثر میں شک ہے، یہاں پر قصد وجہ ہو ہی، لطف لیں گے نا مباحثے میں آپ کو خود مزہ آئے گا کہ قصد وجہ کے بغیر مصلحت حاصل نہیں ہوتی، اور یہ قصد وجہ کر ہی نہیں سکتا۔ متعذر فیما نحن فی، کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ الْآتِي بِالْأَكْثَرِ، اس لیے کہ جو بندہ اکثر کو بجا لاتا ہے، وہ جس جز میں شک تھا اگر وہ اس کو بجا بھی لاتا ہے، لا یعلم، اس کو تو علم ہی نہیں ہے کہ انہ الواجب، کہ آیا وہ واجب ہے، اویل اقل، یا اقل، یعنی 8 ہزار والب ہے جو اس کے ضمن میں متق ہے۔ جب اس کو واجب کا علم ہی نہیں ہے تو وہ قصد وجہ وجوب کیسے کرے گا؟ علم ہی نہیں ہے۔ وَلِذَا صَرَّحَ بَعْضُهُمْ، یاد اس لیے بعض حضرات نے تصریح کی، جیسے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ، وَيَظْهَرُ مِنْ آخر، اور بعض دیگر نے کہا ہے کہ وجوب التمیز الاجزاء الواجبہ، حتیٰ کہ ایک واجب کو بجا لاتے وقت بھی اگر اس کے کچھ اجزاء واجب ہیں اور کچھ مستحب، تو اجزاء واجبہ کو مستحبات سے باقاعدہ تمیز دے کہ یہ جز بجا لا رہا ہوں بقصد الوجوب اور یہ ہے بقصد الاستحباب۔ کیوں؟ لیوقع کلاً علی وجہ، تاکہ واجب بقصد الوجوب انجام پائے اور مستحب بقصد الاستحباب۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے، فحصول اللطف بالفعل الماتی بہ من الجاہل فیما نحن فی
غیر معلوم، جس بندے کو اس جز کی جزئیت کا علم نہیں اور وہ جاہل ہے، لطف لینا ہے، وہ ہے جاہل. آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ لطف اور مصلحت حاصل ہو نہیں سکتے جب تک وہ مکمل بیان لاؤ. تو آپ فرماتے ہیں یہاں لطف کا حاصل کرنا اس فعل سے جو اس نے بجا لایا اور جو جاہل ہے یہاں معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بے قصد الوجوب انجام نہ دے وہ مصلحت حاصل نہیں ہوتی، اور یہ بقصد الوجوب انجام دے نہیں سکتا چونکہ اس کو اس کے وجوب کا علم ہی نہیں ہے. تو آیا اس کے لیے لطف حاصل ہوا جناب؟ یہ معلوم نہیں ہے. بل ظاہرہم عدم ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کو مصلحت کے حصول کا عدم، یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ حاصل نہیں ہوتی. بس فلم یبقا، اب یہ کیا کرے؟ سرے سے نماز چھوڑ دے؟ نہ فلم یبقا لائے. اب اس پر واقعہ ہے الا التخلص من تبعۃ المخالفۃ الامر الموجہ. اس کو اتنا تو پتہ ہے کہ میرے اوپر ایک نماز واجب ہے، بالکل ٹھیک. اس نماز کی 8 اجزاء کا بھی اس کو علم ہو گیا، بالکل ٹھیک. اب اس کو چاہیے کہ اس امر کی مخالفت سے اپنی جان چھڑائے. تو وہ کیسے چھڑائے گا؟ انہی 8 اجزاء پر مشتمل اس نماز کو بے قصد الامتثال اور بے قصد الوجہ انجام دے گا. فَإِنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَقْلِيٌّ، پس یہی کچھ اس پر عقلاً بھی واجب ہے مقام اطاعت میں شرعاً اور معصیت میں. وَلَا دَخْلَ لَهُ بِمَسْأَلَةِ اللُّطْفِ، اب اس تخلص کا کہ اس نے اس امر کے بجا لانا ہے تاکہ وہ معصیت سے بچ سکے، عقاب سے بچ سکے، اس کا اس لطف سے، اس مصلحت کے حصول سے کوئی لینا دینا. اس کا کام فقط ہے کہ ایک امر میرے اوپر آیا ہے اور میں نے اس کی مخالفت سے بچنا ہے، لہذا جس کا جتنا مجھے علم ہے اتنا بجا لوں. بل هو جار علی فرض عدم اللطف عدم المصلحت فی المامور بہ، بلکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب سرے سے اس مامور بے کوئی میں مصلحت نہیں ہوتی جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں، پھر بھی اس پر وہ لازم ہے کہ اس امر کو بجا لے جس کا اس کو علم ہے کہ وہ امر میرے اوپر فرض کرو. نماز میں کوئی مصلحت بھی نہ ہو پھر بھی اس نے اس کو انجام دینا ہے چونکہ اس امر کا جو اس کو علم ہو گیا کہ مولا کی طرف سے ایک امر میرے اوپر آ چکا ہے. وَهَذَا التَّخَلُّص، اور اس مخالفت امر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ تخلص حاصل ہو سکتا ہے بالاتیان، کہ وہ اتنا بجا لائے بما یعلم، جتنا کچھ وہ جانتا ہے کہ انما ترکہ، کہ اگر جتنا مجھے علم ہے میں نے اس کو بجا نہ لایا تو یہ مستحق کے عقاب اور مستحق کے مواخذہ ہوگا، پس اسی کا اتوان واجب ہے. اب جو اس سے زائد ہے کہ پتہ نہیں وہ جزوی واجب تھی یا نہیں، تو چونکہ اس کے لیے نص نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے وہ بیان نہیں ہوا، اس پر عقاب عقلاً کبھی ہے، لہٰذا کوئی احتیاط واجب نہیں ہے، برات جاری کرے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.